کلپ میں کیے گئے کچھ سوالوں کے مختصر سے جواب دیے جائیں گے، لیکن خلاصے سے کلام جو ہے علم کے باب کے بعد ہوگا۔ علم کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوگی اس کے بعد میں ہوگا۔ سب سے پہلے عوام الناس یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے دو گروپس کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایک گروپ ہے علماء حق اور یہ ایک علماء سو۔ اور جب پوچھا گیا کہ علماء حق سچے علماء کون ہیں اور علماء سو کون ہیں، تو بس زیادہ کچھ نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ بولے جن علماء کے پاس تم بادشاہوں کو یعنی منسٹرز کو یا پیسے والوں کو آتا ہوئے دیکھو، جن کے گھروں پر جن کے دروں پر آتا ہوا دیکھو، تو سمجھ جاؤ وہ علماء حق ہیں، سچے علماء ہیں۔ اور جن علماء کو بادشاہوں کے پاس یعنی منسٹرز کے پاس آج کے دور کے حساب سے یا پیسے والوں کے گھروں پر دروں پر جاتے ہوئے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ علماء سو ہیں۔ سمجھے؟ اس روشنی میں تھوڑا جائزہ لینا ضروری ہے کہ آج ماحول کیا بن گیا ہے، اور یہ ماحول کسی خاص مکتب فکر سے نہیں تعلق نہیں رکھتا، یہ ہر مکتب فکر میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ ہاں، خدمت کے نام پر جو تجارت کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، پیسہ کمانا جو مقصود بنا لیا ہے، ہاں، جن کا تعلق حدیث سے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو انسان دین کو بیچنے والے ہیں ان پر کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اس پر ہمیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ جیسے آج امامت کے لیے سیلری فکسڈ ہے، قرآن پڑھانے کے لیے اماؤنٹ فکسڈ ہے، یہاں تک کہ جمعہ کی خطابت کے لیے بھی اماؤنٹ فکس ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے اور مشقتیں ان کو زیادہ تھی، ان کو بھی بشری تقاضے تھے، ان کے بھی بیوی بچے تھے، تو سب کے باوجود بھی ایسا معاملہ صحابہ کے وقت میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، تو آج کے دور میں یہ عام تجارت کا معاملہ کیوں نظر آتا ہے؟ ہاں، کیا یہ جائز ہے؟ ہدیے کے نام پر ڈیمانڈ کر کے پیسہ اور پیسے فکس کر لینا، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اور چندہ وصولی تو چلو ٹھیک ہے، خدمت کے لیے اگر کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں جو کمیشن کا معاملہ ہے 40% 50% کمیشن، سمجھے، یہ بھی غور کرنا ہے کہ جو انسان کمیشن مطلب چندہ دے رہا ہے وہ اس نیت سے نہیں دے رہا ہے کہ اتنے پرسنٹیج اس شخص کو کمیشن جائیں گے، اتنا اللہ کی راہ میں جائے گا، نہیں، وہ تو پورے کا پورا پیسہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ سمجھے؟ تو اچھی بات یہ ہوتی کہ اس سے مانگ لیتے، وہ بھی غلط بات ہے، مانگنا تو غلط ہے، سمجھے، شرعی عذر جب تک نہ ہو تو مانگا نہیں جا سکتا، لیکن کوئی ہدیہ اپنی طرف سے دے دے تو ٹھیک، لیکن چندے میں سے خود کوئی بیٹھ کر اس کا کمیشن فکس کر لینا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کیا امام کا فکس کرنا ضروری ہے؟ نماز میں نمازی مسجد میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آسان سا مسئلہ ہے کہ ان نمازیوں میں جو سب سے بہترین ہو علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اس وقت امام بنا لیا جائے تو یہ فساد ہی ختم ہو جائے، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو امام ہے اس کی نیت میں بھی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اکثر آج کے امام تو پیسے کمانے کی نیت میں سیلری کے لیے امامت کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ایسے اماموں کو دیکھا ہے جب چھٹی پر جاتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ سمجھے؟ تو علماء سو کون ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے بہت سارے دلائل کی ضرورت ہے۔ سمجھے؟ اب میں اگر اس پر بات کروں نا کہ امامت کے پیسے سیلری فکسڈ ہے، قرآن کے پیسے فکسڈ ہیں، تو فوراً دلیل میں لے آتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو ہے ابو بکر صدیق کو ایک سیلری فکس کی گئی تھی۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر جو اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ جانتے بھی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہاں، انہوں نے سب کچھ اپنا دین کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ایسے کون سے علماء فقہا یہاں پر موجود ہیں جو دین کے نام پر اپنی دولت خرچ کرتے ہیں؟ ہاں، اور دوسری بات، عمر شریف کتنی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ بڑھاپے پر پہنچ گئے تھے جب خلیفہ بنے تھے۔ ہاں، اور بڑھاپے میں گھر چلانے کا بوجھ الگ سے، پھر خلافت کا بوجھ الگ سے، ایسی صورتحال میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور زور دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے کچھ سیلری فکس کرنی چاہیے، جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا۔ سمجھے؟ لیکن بعد میں جا کر جو ہے راضی ہو گئے اس بات پر کہ مختصراً سی سیلری، اتنی سیلری کہ جس میں گوشت بھی نہ پکایا جا سکے گھر میں۔ ہاں، ایسا ہوا تھا کہ کئی دن کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں گوشت پکا، تو آپ نے دریافت کیا اپنی اہلیہ سے کہ یہ گوشت کے پیسے کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑا بچا کے کئی مہینے کے بعد اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ گوشت پکایا جا سکتا تھا۔ تو جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور فوراً بیت المال کو یہ حکم دے دیا کہ اتنے پیسے آئندہ سے کم بھیجا کرے کیونکہ بچنے کی گنجائش زیادہ ہے۔ سمجھے؟ اور سیلری تو لیا آپ نے مختصر سی، لیکن آخری وقت میں یہ وصیت کی کہ میرا گھر کو بیچ دیا جائے اور اس میں سے جتنے پیسے
पैसे मैंने बैतुल माल से सैलरी के तौर से लिए हैं वो सब के सब पैसे वापस ले लिए जाएं। बताइए आज ऐसे इमाम कौन है, ऐसे उलमा में से आज कौन है जो ऐसा काम करते हैं? एक और दलील लाते हैं कि एक सहाबी कहीं से गुजर रहे थे, किसी को कुछ हो गया तो कुरान पढ़ के दम किया और उसके पैसे लिए, और ये मामला हुजूर के सामने पेश हुआ कि कुरान दम करने के पैसे ले सकते हैं या नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि इसमें से एक हिस्सा हमें भी दिया करें। समझे? तो दो बातें यहां से निकली, एक तो ये दम की बात है, किसे दम किया उसके ऊपर तहकीक करना जरूरी है, और दम करने के बाद जो पैसे कमाए उसमें से एक हिस्सा हुजूर को भी देना जरूरी है। तो कितने लोग अपने पैसों में से हुजूर को हिस्सा दे रहे हैं आज? हुजूर नहीं तो हुजूर की आल के लिए, दीन की खिदमत के लिए अपने पैसों में से, कमाई में से कितने दे रहे हैं? हाँ, और सबसे पहले क्या कुरान का पढ़ाने के लिए पैसे लेना है? हाँ, ये सब बातें हैं, नाम खिदमत का है, तिजारत बन बैठी है। तो अब हमें ये बातें सब इसलिए बता रहा हूं ताकि सच्चा आलिम कौन है कुरान और हदीस से और जो है सहाबा के तरीके से हमें पता चल जाए। अब सबसे पहले कुरान की एक आयत जो हर कोई पढ़ता है। हाँ, कुरान में यह बताया गया है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। अब ये तो आयत ऐसी हो गई कि वो कितना भी बड़ा जाहिल ही क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जो है गुनहगार ही क्यों ना हो, मदरसे से फारिग हुआ और लोग उसे उलमा समझे तो अपने आप को इसमें फिट कर लेता है और साबित कर देता है कि देखो मेरे बारे में अल्लाह की सर्टिफिकेट है कि मैं ही अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। हाँ, बात गौर करने की है, अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कह रहा है कि मदरसे से निकलने वाला और दरसे निजामी पढ़कर फारिग होने वाला अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है। अल्लाह फरमा रहा है अपने बंदों में जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, तकवा रखने वाला है, वही उलमा में से है, वही आलिम है। समझे? हाँ, अब बोलेंगे कि ये आपने कैसे कह दिया? इसकी दो दलील फिर कुरान से समाअत कर ले। सूरह बकरा की पहली आयत यही दलालत करती है, ये कुरान वो है, ये किताब वो है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, और इससे हिदायत वही लेंगे जो मुत्तकी होंगे, यानी तकवे वाले ही से हिदायत लेंगे। तो इसका पता ये चला कि कुरान हिफ्ज कर लेना और कुरान का पूरे उलूम को रट लेना और तकवा नहीं तो हिदायत नहीं मिलेगी, फायदा हासिल नहीं होगा। तो तकवे ही से फायदा हासिल होगा। तो पता चला कि मुत्तकी ही उलमा में से होंगे। हाँ, समझे? मुत्तकी ही उलमा होंगे, उलमा में से नहीं, मुत्तकी उलमा होंगे। और सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 क्या कहती है? ईमान वाले अगर अल्लाह से डरे तो अल्लाह उनको हक और बातिल में फर्क करने की कुव्वत अता फरमा देगा और उनके गुनाहों को बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा फजल वाला है। अब दलील मिल गई कि इल्म और हिकमत हो या हिदायत और मगफिरत हो या मनसब हो, जो भी मिलता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से मिलता है। लोगों के सर्टिफिकेट देने से सिर्फ नाम दुनिया में आम हो सकता है, लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला के बनाने से कोई बन सकता है। हाँ, ख्वाह वो मदरसे में जाकर पढ़ने से मिल जाए या अल्लाह तबारक व तआला दूसरी राहें हमवार कर दे। समझे? अल्लाह को कोई कैद तो नहीं है। अब हदीस में एक दलील मिलती है कि कोई एक शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं आलिम बनना चाहता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तक़वा इख्तियार कर, आलिम बन जाएगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया मेरे असहाब सुफा के चबूतरे पर आकर बैठ जा, मुझसे इल्म सीख, मेरे फलां सहाबी के पास चले जा, फलां किताब पढ़। नहीं, ये कहा कि तक़वा इख्तियार कर तो आलिम बन जाएगा। और अबू नुआइम हिलियतुल औलिया में यह हदीस बयान करते हैं कि जो इंसान अपने इल्म पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको वो कुछ सिखा देता है जो वो नहीं जानता। तो इन तमाम हदीस की रोशनी में और कुरान की आयतों की रोशनी में पता चलता है, इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से इतना तो साबित होता है कि अल्लाह से जो डरे उसको अल्लाह आलिम बनाता है, और जो अपने इल्म पर अमल करता है उसे अल्लाह इल्म सिखाता है। जरिया ख्वाह मदरसा बने, खानका बने या कोई दूसरा जरिया बने, समझे, वो अल्लाह तबारक व तआला बनाता है। अगर कोई ये हुज्जत कर बैठे कि नहीं मदरसे ही से फारिग होना है, दरसे निजामी की ही किताबें पढ़ना है, तो 300 साल जो हिजरी के पहले गुजरे हैं, सहाबा ताबईन तबे ताबईन और यहाँ तक कि इमाम बुखारी, मुझे ये बताइए दरसे निजामी के कौन से सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हैं और क्या आज का तरीका उन्होंने अपनाया? हाँ, उन 300 साल में ना किसी ने बुखारी पढ़ी, ना जलालैन, ना मंतिक पढ़ी, ना फलसफा, मगर उम्मत के बड़े बड़े रहनुमा उसी वक्त पैदा हुए क्योंकि उनको अल्लाह के फजल ने आलिम बनाया था, ना कि कुछ और चीजों ने। हाँ, अब अगर अल्लाह का फजल और रहमत ही से इल्म मिलता है तो फिर अल्लाह का फजल और करम और रहमत तो आज भी वैसी ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई, और वो जिसको चाहे सरफराज कर दे। हाँ, जो अल्लाह नबी बनाने पर कादिर है, क्या वो अपने फजल और रहमत से आलिम नहीं बना सकता? अजब अलमिया है कि कोई 8 साल मदरसों में गुजार ले और किसी तरह से बगैर समझे असबाग को रट ले
اور پھر کاپی یا کسی غیر غلط طریقے سے امتحان میں پاس ہو جائے، پھر باہر نکل کر پیسہ کمانا اپنا مقصد بنا لے اور اپنے علم پر عمل بھی نہ کرے، تقوی بھی نہ رکھے، پھر بھی وہ عالم ہے۔ اور کوئی مدرسہ نہیں گیا ہو، علم کی تلاش میں مطالعہ شروع کرے، رات دن مطالعہ کرے، علماء سے رابطہ کرے مسائل کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اپنے علم پر عمل بھی کرے اور دوسروں کو یہ علم پہنچائے بغیر پیسے یا چندہ لیے، تب بھی وہ عالم نہیں۔ واہ کیا بات ہے آج کی دنیا میں۔ ہاں جب میں بات کرتا ہوں نا تو پیچھے جا کر لوگ میرے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں رٹ لیا ہے۔ میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ کیا قرآن کی آیات رٹ لینے کا نام ہی حافظ نہیں؟ قرآن رٹ ہی کر تو یاد کیا جاتا ہے نا، اور جو حدیث کا متن منوان سند کے ساتھ رٹ لے اس کو محدث کہتے ہیں۔ تو میں نے اگر کچھ حدیثیں رٹ لی تو اس میں کون سا بری بات ہے؟ میں نے تو رامائن مہابھارت تو نہیں رٹی ہے۔ ہاں یہ کہنے والے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، یہ ان کی جہالت اور ان کے مقام کا ثبوت دیتی ہیں ان کی باتیں۔ اور جب سے مدرسے بنے ایک بات اور سننے کو ملتی ہے کہ آپ فارغ کہاں سے ہوئے ہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں کس چیز سے فارغ ہوئے ہیں تو کہتے ہیں علم سے، تعلیم سے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی علم سے فارغ بھی ہو سکتا ہے؟ جس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ علم سے وہ فارغ ہو گیا ہے تو پھر اس کا تو دماغ بند ہو جائے گا نا۔ علم کیا فارغ ہونے والی چیز ہے؟ علم کتنا زیادہ ہے، ہاں پوری زندگی قبر تک جاتے ہوئے بھی پڑھتے رہے تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں تو یہاں پر بس مختصراً سے میں نے کچھ باتیں عرض کر دی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالم وہی ہے جو متقی ہے، اور اگر متقی ہے تو عمل بھی کرے گا اپنے علم پر، اور علم و عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے یا نام کمانے کے لیے۔ تو پتہ چل گیا متقی ہی علماء ہیں، سمجھے، اور جو متقی ہوتے ہیں اللہ ان کو علم دے دیتا ہے۔ بس مختصر یہاں پر میں نے بات کی، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، یہاں پر اشارتاً بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اب تیسرا پارٹ جو ہے وہ علم کے تعلق سے کئی کلپس بنیں گے۔ اب جب وہ رفتہ 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 آپ سنیں گے تو علماء کی حقیقت، علم کی حقیقت، یہ فرقے کیوں بنے، کیسے بنے، کیا معاملہ ہو، وہ سارے خلاصے ہو جائیں گے۔ جب یہ خلاصے پورے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ آخر الزمان کے تعلق سے بیان شروع کروں گا تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ السلام علیکم۔